رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا پھر کبھی تو نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ایمانہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ مجلس بڑی برکتوں اور سعادتوں سے معمور ہے۔ میں تو پچھلے کئی ماہ سے کبھی کبھار کے استثناء کے علاوہ رات ساری عشاء سے فجر تک سویا نہیں۔ میں نے ابھی دلائل البرکات کی کتاب مکمل کی ہے، دلائل الخیرات شریف کی طرز پر، اور اس میں درود پاک ہیں بہت سارے، اور قصائد ہیں، اور صلاۃ اور سلام ہیں، اور پورے ہفتے کے یومیہ اوراد ہیں، منظوم اور قصیدہ بردہ شریف کی طرز پر، اور اسی نہج اور وزن پر طویل آقا کے درود سلام اور قصائد ہیں، اور اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے بھی 100 اشعار۔ یہ عربی میں شاعری کی ہے، شاعری کی بات ہو رہی تھی، یہ ساری عربی میں شاعری کی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں نے اسماء حسنہ، اللہ پاک کے 99 اسماء اشعار کی صورت میں مکمل کیے، یہ دلائل البرکات چونکہ وظائف کی کتاب ہے تو عربی میں ہے ساری، جب یہ 199 اشعار مکمل کیے تو ہر مصرے میں اللہ کا ایک اسم مبارک تھا، اور اس اسم کی تاثیر اور اس کی معنویت اور برکت کی مناسبت سے دعا تھی پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں حضور کے فضائل تھے اور حضور پر درود و سلام تھا، اور حضور کی باتیں تھیں۔ جب 99 اشعار مکمل ہوئے، اور یہ کام میں عشاء سے فجر تک کرتا تھا، عشاء کے بعد بیٹھ گیا اور فجر کی نماز پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آرام کر لیا۔ جب 99 اشعار صلاۃ الاسماء الحسنہ، اسماء حسنہ کا درود، صلاۃ المیلاد بھی لکھا ہے، درود میلاد، درود معراج، درود شمائل، درود فضائل، درود سیادت، بہت سارے۔ تو جب یہ مکمل کیا 99 اشعار، تو جو 100واں شعر لکھا آخری، وہ راتوں کے ذکر میں تھا، اور وہ شعر یہ تھا: یا رب تقبل باسمائک الصلاۃ علی الحبیب، یا رب تقبل باسمائک الصلاۃ علی الحبیب، وصفتہ باللیالی
وما ادری امدح ام نصیب. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے مولا اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لکھا ہوا درود قبول کر لے. اسماء حسنہ کا صدقہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا درود قبول کر لے. اور دوسرا مصرع حضرت قبلہ خواجہ صاحب وصفتہ باللیالی وما ادری امدح ام نصیب. میں نے حبیب کی یہ ساری باتیں اور حبیب کے حسن و جمال کے تذکرے اور ان کے وصف سارے راتوں کو بیٹھ کے لکھے ہیں. راتوں کو لکھے ہیں حبیب کے تذکرے. اب کچھ مجھے خود خبر نہیں رہی کہ یہ نعت بن گئی ہے یا غزل بن گئی ہے. میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں سے کچھ حصہ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے تلاوت کیا ہے، تو میں نے یہ خیال کیا اللہ پاک کی توفیق اور اس کے اذن سے کہ آج کے لیے یہ چونکہ اہل تصوف کی، اہل طریقت کی، اہل فقر کی محفل ہے اور وہی موضوع ہے حضرت سلطان العاشقین خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو تصوف ہے، فقر ہے، طریقت ہے، یہ محافظ ہے، حفاظت کا سامان ہے حقیقت ایمان کا. یہ موضوع ہوگا آج کی گفتگو کا. یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور تصوف، طریقت، فقر، فقراء، صوفیاء، اولیاء، یہ سارا نظام حقیقت ایمان کی حفاظت کا سامان ہے. یہ مضمون ہے. موضوع سمجھیں. اب مضمون تو اس میں جو بنتا جائے گا بناتے جائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، دولت سکون قلبی عطا کیا، تاکہ وہ ایمان جو ان کے پاس ہے اس ایمان پر اور ایمان کا اضافہ ہو جائے. یہ بات توجہ طلب. سکینت نازل کی ان کے دلوں میں جو پہلے ہی مومن ہیں، تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایمان عام ہے، ایک ایمان خاص ہے جو بڑے اضافوں کے ساتھ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے. آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اعراب، مدینہ طیبہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا، قرآن مجید بتاتا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اللہ پاک نے منع فرما دی، کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ یہ مت کہیں کہ ہم مومن ہو گئے، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے. انہیں فرمائے قولو اسلمنا، کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. مومن ہونا ابھی بڑی دور کی بات ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. سو ابھی خود کو مسلمان کہیں، مومن نہ کہیں. ابھی اسلام کی بات کریں، ایمان کی بات نہ کریں. ایمان کی باری بعد میں آئے گی. تو
اب یہ معلوم ہوا کہ داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، اور راسخ ہونے کے لیے ایمان ہے۔ ایمان داخل ہونے کے لیے نہیں، داخل ہونے کے لیے اسلام ہے، راسخ ہونے کے لیے ایمان ہے، اور کامل ہونے کے لیے احسان ہے۔ تو ایمان اسلام سے آگے ہے، اور پھر ایمان کے پھر دو درجے بیان کیے۔ ایک ایمان وہ ہے جو اضافے سے پہلے ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو اضافے کے بعد ہے۔ یہ عام ایمان کا درجہ ہے، وہ خاص درجہ ہے ایمان کا۔ اور پھر جب راسخ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر احسان ہے، احسان بندے کو کامل کرتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف، وہ جو 7 جوان تھے اور بنی اسرائیل کے ولی تھے، 7 اولیاء کا ایک گروہ تھا، جماعت تھی اولیاء کی۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ فرمایا یہ 7 اصحاب کہف ولی تھے، جوان تھے، اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، اور 3 درجے بیان کیے۔ ان کا حال کیا تھا؟ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا، اونچا درجہ دے دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور انہیں قلبی رابطہ عطا کر دیا تھا۔ یہ خاص ترجمہ کر رہا ہوں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلب کو ربط عطا کر دیا تھا، رابطہ عطا کر دیا تھا۔ ایمان لائے، ہدایت میں زیادہ ہوئے، اور ان کے دل ربط و رابطہ والے دل بن گئے۔ ہم نے انہیں رابطے کی خیرات سے نوازا، یہ ان کے دلوں کو فیض سے، استحکام سے، مضبوطی سے، توکل سے معمور کر گیا۔ تو ایمان اسلام کے بعد آتا ہے، اور احسان ایمان کے بعد آتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، میں اس میں سے صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ نے آ کر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ پہلے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے جواب میں اسلام کے عقائد بیان فرما دیے۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے اعمال بیان فرما دیے، جو ارکان اسلام۔ تیسرا سوال کیا آقا احسان کیا ہے؟ اس کو سمجھاتا ہوں، مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا ایمان عقیدہ، ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے، اور احسان کیفیت مشاہدہ ہے۔ اس طرح کرے اللہ کی عبادت گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے عمومی ترجمہ کرتا ہوں، پھر
اپنا ترجمہ بعد میں کرو. بالعموم جو علماء نے، محدثین نے، اہل علم نے جو ترجمہ کیا ہے پہلے وہ سن لیں. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو دیکھ نہ سکے، یہ کیفیت تجھے حاصل نہ ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ خیال اپنے اوپر طاری کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. گویا یا تجھے حالت مشاہدہ نصیب ہو، اور اگر مشاہدہ تک نہیں پہنچے تو حالت مراقبہ نصیب ہو. یا مشاہدہ ہو یا کم سے کم مراقبہ ہو. یہ احسان ہے. تو احسان کا ادنا درجہ مراقبہ ہے، اعلیٰ درجہ مشاہدہ ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا، اس میں سے اخذ کر لی بات میں نے سمجھا دی. اب میں ایک دوسرا ترجمہ بتا رہا ہوں. وہ ترجمہ مترجمین نے، علماء نے بالعموم نہیں کیا. دوسرا ترجمہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے فَإِن لَّمْ تَكُن، کانا یکونو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کانا کی عربی میں، نحو میں. ایک ہوتا ہے کانا تامہ، ایک کانا ناقصہ. ایک کانا ناقص ہوتا ہے، ایک کانا کامل ہوتا ہے. تو اولیاء کا کام ہی یہ کہ ناقصوں کو کامل بنائیں. اولیاء کا کام ہی یہ کہ ناقصوں کو کامل بنائیں. تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بات احسان کی ہو اور مفہوم ناقص تک رہے. یہ جو پہلا ترجمہ میں نے کیا اور جو علماء نے کیا وہ کانا کو ناقصہ سمجھ کے کیا گیا. کانا ناقصہ ہے، اس لیے فَإِن لَّمْ تَكُن اکیلا معنی نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ تراہو کو ملائیں گے تو جملہ مکمل ہوگا. اس لیے کانا کو ناقصہ سمجھ کر فَإِن لَّمْ تَكُن تراہو پہ جا کر وقف کیا کہ اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ جان لے کہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ تھا کانا کو ناقصہ سمجھنا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں ناقصہ ہی لیا جائے، کانا کو کاملہ کیوں نہ لیا جائے؟ بات کاملوں کی ہے اور کامل بنانے کی ہے. لہذا فَإِن لَّمْ تَكُن میں کانا کو اگر کاملہ لیں تو پھر تراہو پر جا کر وقف کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن یہیں رہا ہوگا، یہاں وقف ہوگا. اور تراہو اس شرط کا صلہ ہوگا. فَإِن لَّمْ تَكُن بن جائے گی شرط، تراہو اس کا صلہ بن جائے گا. اب مانا ہوگا کانا کاملہ کے تحت کہ الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے کانک تراہو، اس حال میں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اب فطری بات ہے کہ اتنی بڑی بات سن کر ہر سامع کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آقا آپ نے فرما دیا کہ احسان یہ ہے، مرتبہ احسان کہ اس حال میں اللہ کی عبادت کی جائے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو فرما دیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. یہ سوال فطری طور پہ ابھرتا ہے. کیسے دیکھنے کی کیفیت حاصل ہو، کیسے مرتبہ مشاہدہ میں داخل ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اگلے حصے میں دیا ہے. فرمایا کہ احسان کا مرتبہ یہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اب دیکھے کیسے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تراہو، دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، اگر تو خود نہ رہے تو تراہو اس کو دیکھ لے گا. فَإِن لَّمْ تَكُن اگر تو خود نہ رہے تراہو پھر اس کو دیکھ لے گا. وہ نظر آنے کو تیار ہے، تیرا ہونا اس کے دکھنے میں رکاوٹ ہے. اس کا حسن آشکار ہے، وہ اپنا جلوہ حسن بے نقاب کرنا چاہتا ہے.
وہ اپنے حسن لازوال کو آشکار کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دل کی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتا ہے اپنی دید سے. ممکن ہے، مگر کیسے؟ جب تک تو ہے وہ نہیں ہے. تو ہے تو وہ دیدار نہیں ہے. اگر اس کا دیدار چاہتا ہے تو تو خود نہ رہ. فَإِن لَمْ تَكُن، یہ راستہ ہے جو انہوں نے دکھایا ہے. اگر تو خود نہ رہے تراہ، اس کو دیکھ لے گا. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر مانا وہی ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. بات تیرے دیکھنے کی ہے، اور تو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنی خودی کو مٹا دے اور خود کو اس کی راہ سے ہٹا دے. حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں، اور اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غالباً مدت ہوئی دیکھے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں اس قول کو نقل کیا. حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھنے نکلتا تھا اور ہر جگہ خود کو پاتا تھا. اسے دیکھنے نکلتا تھا اور ہر جگہ خود کو پاتا تھا. فرماتے ہیں اب 20 سال سے حال یہ ہے کہ خود کو دیکھنے جاتا ہوں، ہر جگہ اسی کو پاتا ہوں. خود کو دیکھنے جاتا ہوں، ہر جگہ اسی کو پاتا ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کرا جوئی چرا در پیچ تابی، کہ او پیدست تو زیر نقابی. وہ آشکار ہے، تو چھپا ہوا ہے. تلاش او کنی جز خود نبینی، اگر اسے تلاش کرے گا تو خود کو پائے گا، بس اور کچھ نہیں ملے گا. تلاش خود کنی جز او نیابی، اپنے آپ کو تلاش کر پھر اس کے سوا کچھ نہ پائے گا. یہ فقراء، یہ صوفیاء، یہ ان کے ایسے ڈھب ہیں کہ اپنی تلاش شروع کراتے ہیں اور مل وہ جاتا ہے. ہائے ہائے، تلاش اپنی کراتے، کھوج اپنا لگاتے اور مل وہ جاتا ہے. یہ مرتبہ احسان ہے، مرتبہ. اور یہ جیسے بتایا فَإِن لَمْ تَكُن، جس کو دیکھنا ہو، جس کو چاہنا ہو، اس وقت تک، اس جگہ تک نہیں پہنچا جاتا جب تک خود کو فنا نہ کر دیا جائے، میں جب تک مٹ نہ جائے. یہ جو خواجہ محمد یار فریدی نے یہ جو شعر لکھا ہے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. اب اگلا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. دراصل یہ تو میں نے مطلع پڑھ دی. جب اس تلاش کرنا ہو، حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی ہائے دکر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی. ہائے حلیمہ دی ڈاچی، بھائی میرے ساتھ پڑھیں، ہائے میرے ساتھ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں. حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی. این خودی مردی ہے، این
خود ہی اس طرح فنا ہوتی. ڈاچیاں دے کھرے چمو تے پھر اس دا کھرا ملدا ہے. ہائے ڈاچیاں دے کھرے چمو تے پھر یار دا کھرا ملدا ہے. یہ جو کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی یہ اس لیے کہ تاکہ اپنی خودی فنا ہو جائے, اپنا ہونا نہ رہے. نہ تھا, غالب نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اپنے کھرے اگر مٹاؤ نہ تو اس دا کھرا ملدا نہیں. اپنا نقش نشان, اپنا دھیان گیان مٹائے بغیر وہ نہیں ملتا. یہی سبق اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک, باری تعالی مجھے اپنا آپ دکھا. انظر الیک, میں تجھے تکنا چاہتا ہوں, تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اس کی ایک تفسیر, معنی, مفہوم اور مراد تو وہی ہے جو ہمیشہ سے آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے. میں وہ نہیں بتانے لگا. میں تو جس محفل میں بیٹھے ہیں اسی کے حال کے مطابق نیا ہی ترجمہ کروں گا, نیا معنی بتاؤں, نئی مراد. تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ موسیٰ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تو اپنا آپ مجھے دکھا. ابھی میں ہوں اور تو ہے. ابھی میں ہوں اور تو ہے. تو کہہ رہا ہے رب ارنی, مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا. اور پھر پوچھ رہا ہے انظر الیک, تاکہ میں تجھے تک لوں. تو موسیٰ میرا تکنا اور دیکھنا اس وقت ہوگا جب میں ہی میں رہوں اور اپنے ہونے کا ہوش نہ رہے. اپنے ہونے کا ہوش نہ رہے. یہ سوال کا اصل جواب یہ تھا. تو پھر کیا فرمایا؟ اب فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ تجلی کرتے, تجلی کی. فلما تجلی ربہ للجبل, وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کرنا مقصود نہیں تھا. کوئی سزا تھوڑی دینی تھی, سزا تو نہیں دینی تھی. بے ہوش کرنا بھی مقصود نہیں تھا. جس مقام تک وہ 30 دن کی ریاضت کے نتیجے میں اپنے مرتبہ نبوت و رسالت کے مطابق پہنچے تھے, اب اگلی وادی کو عبور کرانا تھا. وہ پہنچے تھے رب ارنی انظر الیک تک. مناجات سے چل کے ملاقات تک پہنچے تھے. مناجات سے چل کے ملاقات تک پہنچے تھے. اور اگر اس مقام کو پڑھیں تو بھئی جب 30 دن قیام ہو راتیں, تو راتیں بھی 30 ہوتی ہیں, دن بھی 30 ہوتے ہیں. اور عام گفتگو میں لوگ اگر کوئی مدت بیان کرنی ہو تو کہتا ہے 30 دن قیام کرو, 30 دن اعتکاف کرو, 30 دن ٹھہرو. گفتگو میں سلیقہ یہ ہے کہ دنوں کی بات کرتے ہیں. مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا آگے 40 لیلہ, موسیٰ 40 راتیں پوری کراتے ہیں. دن کو ہٹا دیا اس لیے کہ یہ خود کو مٹا کر اسے پانے کی باتیں سب راتوں میں ہوتی ہیں. خود کو مٹا کر اسے پانے کی باتیں سب راتوں میں ہوتی ہیں. اور ملاقات کی گھڑی بھی رات ہوتی ہے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بلا جہاں وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے, نہ دن ہے نہ رات ہے. تو اس ملاقات میں رات کا ذکر کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہمیں خبر ہو جائے کہ جو کوئی ملاقات چاہے وہ رات کو محنت کرے.
رات کو محنت کرے. تو فرمایا کہ موسیٰ دیکھا بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اب وہ بے ہوشی کسی اور مقصد کے لیے نہ تھی. کس چیز؟ فرمایا فلما افاقہ، جب موسیٰ کو 10 راتیں اور گزار دی، 40 پورے کر دیے میقات. فرمایا فلما افاقہ، جب موسیٰ ہوش میں آیا، جب موسیٰ ہوش میں آئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہوش پہلے تھا جس میں ارے نہیں کہہ رہے تھے، اس ہوش کو